حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلاس بن سوید کا شمار مدینے کے شرفا میں ہوتا تھا۔ انہوں نے جب سعد بن عبید اوسی کی بیوہ سے نکاح کیا تو وہ مرحوم شوہر سے کم سن بچہ بھی اپنے ساتھ لائیں۔ یہ بچہ جس کا نام عمیر تھا، کہنے کو تو جلاس کا ربیب تھا، لیکن انہوں نے ایسی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کی پرورش کی کہ شاید حقیقی باپ بھی اس طرح نہ کر سکتا۔ اس معصوم کو بھی جلاس سے کچھ ایسا انس اور پیار ہو گیا کہ ہر وقت انگلی پکڑے ان کے ساتھ رہتا تھا۔ لوگ بھول گئے تھے کہ عمیر جلاس کا ربیب ہے، وہ اس کو ان کا حقیقی بیٹا ہی تصور کرتے۔ عمیر کا عہد طفلی تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا۔ اہل مدینہ کی ایک بڑی تعداد ہجرت نبوی سے قبل ہی نعمت اسلام سے بہرایاب ہو چکی تھی۔ اب باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنے لگے۔ جلاس بھی ایک دن کمسن عمیر کے ہمراہ رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نعمت اسلام سے بہرایاب ہو گئے۔ ارباب سیار نے جلاس اور عمیر کے قبول اسلام کا زمانہ متعین نہیں کیا، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت عمیر کا لڑکپن تھا۔ وہ اوس کے خاندان عمر بن عوف سے تھے اور ان کے والد سعد بن عبید بن نعمان بن قیس بن عمر بن عوف۔ ان کا بچپن ہی تھا کہ وہ وفات پا گئے۔ گو قبول اسلام کے وقت عمیر سن شعور کو نہ پہنچے تھے، لیکن اللہ نے انہیں نہایت صالح اور سعید الفطرت سے نوازا تھا۔ رحمت عالم کی زیارت کے بعد ان کے دل میں حضور کے لیے ایسی محبت اور کشش پیدا ہو گئی کہ جب تک روزانہ آپ کو دیکھ نہیں لیتے چین نہیں پڑتا۔ حضور بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے۔ دن گزرتے گئے اور ذات رسالت مآب سے عمیر کی عقیدت، محبت اور نیاز مندی میں اضافہ ہوتا رہا۔ یوں تو عرب میں بارش ویسے ہی کم ہوتی ہے، لیکن 9 ہجری میں تو خشک سالی نے قیامت ڈھا دی اور سارے ملک میں قحط کا سما پیدا ہو گیا۔ مدینہ باغوں کا شہر تھا، لیکن قحط اور گرمی کی شدت سے اہل مدینہ بھی پناہ مانگ رہے تھے۔ لے دے کے ان کی امیدیں اپنے نخلستانوں سے وابستہ تھیں، جن میں کھجور کے درختوں پر پھل گدرا چکے تھے اور ان کے اتارنے کا وقت قریب آ پہنچا تھا۔ یہی دن تھے کہ ایک دن اہل مدینہ خبر سن کر چونک اٹھے کہ رومیوں کا ایک زبردست لشکر عرب پر دھاوا بولنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال سے پوری طرح باخبر تھے۔ آپ نے اہل ایمان کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہم دشمن کا مقابلہ آگے بڑھ کر سرحد پر کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا۔ کھجور کی تیار فصل، ہولناک گرمی، تپتے ہوئے صحراؤں میں طویل سفر کی صحبتیں، خوراک، پانی اور سواریوں کی قلت، ہر چیز ان کے نظر کے سامنے تھی، لیکن وہ تو اپنی جانیں، مال اور اولاد سب کچھ خدا کی راہ میں بیچ چکے تھے۔ انہوں نے سرور عالم کے ارشاد پر کسی ہی حجت کے بغیر لبیک کہا اور ہمتن جہاد کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ یہ غزوہ تبوک یا جیش الاسرہ کی تمہید تھی۔ اس موقع پر ایثار و اخلاص کے حیرت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال و اسباب حضور کے قدموں پر لا کر ڈال دیا، اور جب حضور نے پوچھا ابو بکر تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا، تو عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول۔ حضرت عمر فاروق اپنا آدھا مال لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ کجاوا سمیت 100 گھوڑے اور 1000 دینار راہ حق میں پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 200 اوقیہ چاندی لے کر آئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ مال و دولت کا ایک انبار لے کر حاضر ہوئے۔ عاصم بن ندی نے 70 وسق کھجوریں پیش کی۔ خواتین نے اپنے زیور اتار کر اللہ کی راہ میں دے دیے۔ غرض ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق بلکہ استطاعت سے بڑھ کر قربانی کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف تو اہل ایمان اس طرح صفحہ تاریخ پر اپنے اخلاص اور ایثار کے عدیم النظیر نقوش ثبت کر رہے تھے، اور دوسری طرف منافقین اپنی روح سیاہی کا سامان فراہم کر رہے تھے۔ انہوں نے اہل ایمان کو بددل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کبھی ان سے کہتے کہ کھجور کی فصل بالکل تیار ہے، تمہاری غیر حاضری میں یہ برباد ہو جائے گی اور تم کہیں کے نہ رہو گے۔
کبھی رومیوں کی زبردست جنگی قوت کا حال بتا کر انہیں مروب کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ لوگ اکثر سویلم نام کے ایک یہودی کے مکان پر جمع ہوتے اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بناتے۔ انہی ایام میں ایک دن خدا جانے جلاس بن سوید کو کیا ہو گیا، منافقین کے بہکاوے میں آ گئے یا کھجور کی نہایت عمدہ تیار فصل نے ان کی مت مار دی۔ اچھے بھلے مسلمان، کئی غزوات میں بھی شرکت کا شرف انہیں حاصل تھا، لیکن وائے بدبختی کہ ایک مجلس میں ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، اگر محمد اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر عمیر بن سعد بھی موجود تھے۔ وہ اگرچہ نوعمر تھے لیکن ان کی پیشانی پر صبح سعادت کا نور چمک رہا تھا اور دل میں رحمت عالم کی محبت کا سمندر موجزن تھا۔ اپنے آقا و مولا کے بارے میں جلاس کی زبان سے الفاظ سنے تو ان کا خون کھول اٹھا، کھڑک کر بولے، محمد ضرور سچے ہیں اور تم یقیناً گدھوں سے بدتر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلاس نے عمیر کی بات سنی تو سناٹے میں آ گئے۔ یہ لڑکا جس نے کبھی ان کے سامنے آنکھ تک نہ اٹھائی تھی، آج ان کے منہ آ رہا تھا۔ بڑے جذبر ہوئے اور بولے، کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ اب میں تیری کفالت سے باز آیا، کوئی اور جگہ ڈھونڈو۔ سونتلے باپ سے جلی کٹی سننے کے بعد عمیر سیدھے رسول اکرم کی خدمت میں پہنچے اور سارا واقعہ بلا کم و کاست درج کر دیا۔ حضور نے جلاس کی جسارت پر تعجب کا اظہار فرمایا اور فوراً ان کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا، جلاس کیا تم نے آج فلاں مجلس میں الفاظ کہے تھے؟ جلاس کو اقرار کرنے کی ہمت نہ پڑی، صاف انکار کر گئے۔ اس وقت لسان رسالت پر یہ آیت جاری ہو گئی، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا، حالانکہ بے شک انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور مسلمان ہوئے پیچھے کافر ہوئے اور ایسی چیز کا قصد کیا جس کو نہ پایا، اور یہ سب کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا، سو وہ اگر توبہ کر لے تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ سورہ توبہ آیت 74۔ حضور وحی الہی کے الفاظ پڑھتے جاتے تھے اور جلاس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جاتا تھا۔ جب آپ خیر اللہم پر پہنچے تو جلاس کی چیخ نکل گئی، بے اختیار رحمت عالم کے قدموں پر گر پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خطا کار ہوں، درگزر چاہتا ہوں، مجھ سے بھول ہوئی، اب توبہ کرتا ہوں، للہ بخش دیجئے۔ سرور عالم رؤوف الرحیم تھے، آپ کو جلاس پر رحم آ گیا اور آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس کے بعد وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہو گئے اور پھر اپنے کسی قول یا فعل سے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ توبہ قبول ہونے کی خوشی میں انہوں نے عمیر کو پھر اپنی کفالت میں لے لیا اور جب تک زندہ رہے ان کو اپنے سے جدا نہ کیا۔ جلاس کے اعتراف گناہ اور قبول توبہ کے موقع پر حضرت عمیر کو شرف حاصل ہوا کہ حضور نے شفقت آمیز انداز میں ان کا کان پکڑ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، لڑکے تیرے کانوں نے ٹھیک سنا تھا۔ حضرت عمیر بن سعد عہد رسالت میں اگرچہ کم عمر تھے لیکن سرور عالم سے بے پناہ عقیدت و محبت اور بارگاہ نبوی میں باقاعدہ حاضری نے انہیں منبع فضل و کمال بنا دیا تھا اور وہ اسلامی اخلاق کا پیکر جمیل بن گئے تھے۔ ان کے جوش ایمان کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ نابالغ ہونے کے باوجود جیش الاسراء میں والہانہ شریک ہوئے اور دوران سفر میں پیش آنے والی تمام مصیبتیں کندہ پیشانی سے برداشت کی۔ رسول اکرم نے رحلت فرمائی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ کہیں آنا جانا چھوڑ دیا اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ طبیعت پر خشیت الہی اور خوف آخرت کا غلبہ تھا، اس لیے نہایت زاہدانہ زندگی گزارتے تھے، لیکن وہ محض زاہد مرتاض ہی نہیں تھے بلکہ لوگوں کے دکھ سکھ میں بھی برابر شریک ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن رسا عطا فرمایا تھا، پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو آنے واحد میں سلجھا دیتے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی بے حد شوق تھا۔ حضرت عمر فاروق ان کو ذاتی طور پر جانتے تھے اور ان کے اوصاف و خصائل کے بے حد مداح تھے۔ اپنے عہد خلافت میں وہ ہمیشہ ایسے آدمیوں کی تلاش میں رہتے جو حکومت کے اہم مناصب کی ذمہ داریاں کتاب و سنت کے مطابق انجام دے سکیں۔ حضرت عمیر ان کے معیار پر ہر لحاظ سے پورے اترتے تھے، چنانچہ انہوں نے عمیر کو بلا بھیجا
اور مجاہدین کے ایک لشکر کا افسر بنا کر شام بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ کچھ عرصے بعد واپس آئے تو حضرت عمر نے انہیں فوجی خدمت سے سبکدوش کر دیا اور حمص کا امیر مقرر کر دیا۔ امارت حمص کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت عمر نے وہاں کا کاروبار حکومت ایسی عمدگی سے انجام دیا کہ فاروق اعظم کی نظروں میں ان کی عزت دو چند ہو گئی۔ وہ عمر کی قابلیت پر تعجب کیا کرتے تھے اور ان کو نسیج وحدہ، یکتا و یگانہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر مجھے عمر جیسی صلاحیتیں رکھنے والے چند آدمی مل جاتے تو میرا بار خلافت ہلکا ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ عمر بن سعد سے زیادہ اچھا اور قابل آدمی شام میں کوئی نہیں تھا۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت عمر 16 سال تک حمص کے امیر رہے۔ جب حضرت عمر نے شہادت پائی تو وہ اس منصب سے دستکش ہو گئے اور عام شہری کی حیثیت سے حمص میں مستقل اقامت اختیار کر لی اور یہیں امیر معاویہ کے عہد حکومت میں وفات پائی۔ لیکن علامہ ابن اسیر اور بعض دوسرے مورخین کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق کی زندگی میں ہی حمص کی عمارت چھوڑ دی تھی اور مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر اپنے اہل و عیال سمیت ایک گاؤں میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہیں انہوں نے عہد فاروقی میں ہی وفات پائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع غرقد میں دفن ہوئے۔ حضرت عمر کو ان کے انتقال کی خبر سن کر بے حد صدمہ ہوا اور وہ پیادہ پا بقیع میں تشریف لے گئے اور حضرت عمر کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دیر تک ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ علامہ ابن اسیر اور بعض دوسرے مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر کو زکوٰۃ کی وصولی کا افسر بنا کر حمص بھیجا تھا۔ جب ان کو حمص گئے پورا 1 سال گزر گیا اور ان کی طرف سے نہ زکوٰۃ کی رقم وصول ہوئی اور نہ کوئی اور اطلاع ملی تو حضرت عمر بڑے مضطرب ہوئے۔ وہ اپنے عمرہ اور عمال پر کڑی نظر رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ انہیں باقاعدگی سے خط بھیجتے رہا کریں۔ حضرت عمر کی طویل خاموشی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، چنانچہ انہوں نے عمر کو ایک سخت خط لکھا کہ اب تک جس قدر رقم وصول ہوئی ہو اسے لے کر مدینہ حاضر ہو۔ حضرت عمر کو فاروق اعظم کا خط ملا تو انہوں نے زاد راہ کا تھیلا کندھے پر ڈالا اور اپنا عصا ہاتھ میں لے کر پیدل ہی عازم مدینہ ہو گئے۔ جب کئی دنوں کی پرصحبت سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو یہ حال تھا کہ بال بڑھ گئے تھے، چہرہ سانولا ہو گیا تھا اور جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ دربار خلافت میں پہنچے تو حضرت عمر ان کو اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا، عمر یہ میں تمہیں کس حال میں دیکھ رہا ہوں؟ عمر بولے، امیر المومنین اللہ کے فضل سے میں اچھا بھلا ہوں، ہاں میرے ساتھ دنیا ہے جس کی گراں باری تلے دبا جا رہا ہوں۔ حضرت عمر، آخر تمہارے پاس کون سی دنیا ہے؟ عمر بولے، امیر المومنین یہ میرا تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ ڈال کر چلا تھا، یہ ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں یا اس میں پانی بھر کر اپنے کپڑے اور سر دھوتا ہوں، یہ میرا مشکیزہ ہے جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں، یہ میرا عصا ہے جس سے حشرات الارض اور دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں، آخر انہی چیزوں کا نام تو دنیا ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر اللہ اکبر پکار اٹھے، پھر پوچھا، کیا تم نے سارا سفر پیادہ کیا ہے؟ جی ہاں، عمر نے کہا۔ حضرت عمر، کیا وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دیتا؟ عمر، نہ میں نے کسی سے مطالبہ کیا اور نہ کسی نے سواری کا انتظام کیا۔ حضرت عمر، وہ لوگ کتنے برے ہیں جنہوں نے اپنے امیر کی تکلیف کا احساس نہیں کیا۔ عمر، امیر المومنین ایسا نہ کہیے، وہ لوگ مسلمان ہیں اور میں نے انہیں اکثر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر، تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا اور کون سا کام تمہارے سپرد کیا تھا؟ عمر، امیر المومنین آپ نے مجھے جہاں بھیجا تھا وہاں کے خدا ترس اور امانت دار لوگوں کو جمع کیا اور انہیں محاصل کی وصولی کا ذمہ دار بنایا۔ جو کچھ وہ وصول کر کے لائے اسے ان کی ضرورتوں پر خرچ کر دیا، اگر کچھ بچتا تو دربار خلافت میں بھی ضرور بھیجتا۔ حضرت عمر ان کا جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، مجھے تم سے یہی امید تھی، اب تم واپس اپنے عہدے پر جاؤ۔
عمیر: امیر المومنین، اب مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجئے، مجھ میں یہ بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کسی بات پر آخرت میں نہ پکڑا جاؤں۔ ایک دن عمارت کی ترنگ میں ایک نصرانی کو کہہ بیٹھا کہ خدا تجھے قار کرے، اسی وقت سے ضمیر ملامت کر رہا ہے، اب میں کبھی عمارت کی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے ان پر بہت زور ڈالا کہ وہ اپنے عہدے پر بدستور کام کرتے رہیں، لیکن وہ نہ مانے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں مقیم ہو گئے۔ چند دن بعد حضرت عمر نے ایک شخص کو 100 دینار دے کر ہدایت کی کہ عمیر کے گاؤں جاؤ، اگر دیکھو کہ عمیر اطمینان و فراغت سے گزر کر رہے ہیں تو چپ چاپ واپس چلے آؤ، اور اگر ان کو تنگ دست دیکھو تو یہ دینار ان کو دے دینا۔ وہ صاحب حضرت عمیر کی قیام گاہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کرتے سے جوئیں صاف کر رہے ہیں۔ ان صاحب کو دیکھ کر اہلاً و سہلاً کہا اور پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مدینے سے۔ پوچھا، امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ کہا، اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کا اجرا و نفاذ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عمیر نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، الہی عمر کا حامی اور ناصر رہنا، انہوں نے اپنی جان تیری راہ میں وقف کر رکھی ہے۔ قاصد نے 3 دن تک عمیر کے ہاں قیام کیا۔ اس دوران میں انہوں نے دیکھا کہ سارے دن میں عمیر کو بمشکل ایک روٹی میسر آتی ہے، جسے وہ مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور خود فاقہ کرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد انہوں نے 100 دینار عمیر کے سامنے رکھ دیے اور کہا، یہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ عمیر نے دینار اٹھا لیے اور اس کے ساتھ ہی ان کی چیخ نکل گئی اور فرمایا، واللہ مجھے ان کی ضرورت نہیں، اور پھر کھڑے کھڑے ساری رقم محتاجوں اور یتیموں میں تقسیم کر دی۔ قاصد نے مدینہ واپس جا کر حضرت عمر کو واقعہ سنایا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی وقت عمیر کو بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان کے سامنے بہت سا غلہ اور کپڑے رکھ دیے اور فرمایا کہ انہیں لے جاؤ۔ عمیر نے عرض کی، امیر المومنین، غلے کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ جس وقت میں گھر سے چلا تو 2 سا جو میرے گھر میں موجود تھے، البتہ کپڑے میں لے لیتا ہوں کیونکہ میری بیوی ان کی محتاج ہے، عرصے سے تن پوشی کے لیے اسے پورا لباس میسر نہیں ہے۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد عمیر بن سعد نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ ان کی اولاد میں 2 لڑکوں عبد الرحمن اور محمد کا نام کتب سیار میں ملتا ہے۔ حضرت عمیر کا شمار فضلہ صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا زہد و تقوی مثالی حیثیت رکھتا تھا اور حضرت عمر فاروق ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ چند حدیثیں بھی ان سے مروی ہیں، جن کے راویوں میں زبیر بن سالم، ابو طلحہ قلانی اور ابو ادریس قلانی جیسے اصحاب شامل ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔